بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. عید کا دوسرا دن بھی اختتام پذیر ہوا اور دوسرے دن بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے پارٹی لیڈرز جن سے وہ ملنا چاہتے تھے اور جو نام لسٹ میں شامل تھے ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، بلکہ پک اینڈ چوز کیا اڈیالہ جیل کے حکام نے، اور جو نام سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیے تھے بشمول سلمان اکرم راجہ صاحب کے، ان کے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. صورتحال یہ ہے کہ یہ آرڈر تھا، عدالتی حکم تھا، اور عدالت بھی وہ جو پی سی او کی عدالت ہے، جو خود گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری ملٹری لیڈرشپ نے خود انسٹال کی ہے. پی سی او ججز جن کو کہا جاتا ہے، جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جن کی تقرریاں کی جا رہی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اور اعظم سواتی صاحب، نادیہ خٹک اور تابش فاروق، مبشر اوان اور انصر قیانی کو صرف ملاقات کی اجازت ملی. گیٹ نمبر 5 پر ہلکا پھلکی تکرار بھی ہوئی، تنازع بھی ہوا، اور شعیب شہین صاحب، نیاز اللہ نیازی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو روک لیا گیا. اور اس موقع پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا بھی کہ جناب ہم خود نام دینے والے ہیں، ہمیں آپ باہر رکھ رہے ہیں، اور جو لسٹ میں لوگ نہیں ہیں آپ ان کو اندر بھیج رہے ہیں، اور آپ صرف نمبر پورے کر رہے ہیں کہ 5 نمبر جو ہیں وہ اندر چلے جائیں، اور کل کو جب توہین عدالت کی درخواست آئے تو آپ کہہ سکیں عدالت میں کہ جناب ہم نے تو 5 لوگوں کی ملاقات کروا دی جو کہ عدالتی حکم تھا. تو بہرحال یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. من پسند افراد جو ہیں ان کو ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے، اندر بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر بریفنگ اور ڈی بریفنگ بھی ہونا ہوتی ہے. اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مشورہ اندر سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا اور باہر سے اندر نہیں آنے دیا جا رہا جو کہ سرکار کو پسند نہیں ہے، اور اس معاملے میں کافی حد تک سختی بھی کی جا رہی ہے. بہرحال آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے اور توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کریں گے، کیونکہ عدالت نے یہ ہمیں حکم دیا تھا اور عدالتی حکم پر ہی ہم آئے تھے ملاقات کرنے. منگل اور جمعرات 2 دن ہیں ملاقاتوں کے. عید پر عمران خان سے ان کی فیملی ممبرز، پارٹی لیڈرز اور وکلا کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اعظم خان سواتی صاحب نے جو باہر گفتگو کی وہ کافی حوصلہ افزا گفتگو ہے. اس میں مختلف ایشوز آئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اندر جا کے بتا دیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، شعیب شہین صاحب کو نہیں دیا جا رہا، نیاز اللہ نیازی صاحب جو کہ ان کے سپوکس پرسن ہیں ان کو بھی اندر آنے نہیں دیا جا رہا. تو بہرحال عمران خان صاحب نے کہا کہ محنت جاری رکھیں اور یہ باہر جا کے خوشخبری ضرور سنا دیں کہ میں بغیر کسی ڈیل کے واپس آؤں گا، بغیر کسی معاملہ مفاہمت جسے کہتے ہیں کو ڈیل اور ڈھیل جو ہوتا ہے، لین دین بارگین نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے اصولوں پہ اور ایک فاتح کے طور پہ واپس آؤں گا اور اپنی قوم کی قیادت کروں گا. یہ بات انہوں نے کہا کہ باہر جا کے بتا دیں. اور اس میں اعظم سواتی صاحب نے خاص طور پہ یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے چہروں سے جو مسکراہٹ ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہماری چہروں کی مسکراہٹ سے، کہ ہم کتنے خوش ہیں. اور اگلی عید جو ہے وہ اگلی عید یعنی کہ قربانی کی عید جو کہ 2 مہینے اور 10 دن کے بعد آنی ہے، 70 دن کے بعد، تو اس وقت وہ عید عمران خان جو ہیں وہ اپنے کارکنان اور اپنی قیادت کے ساتھ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ 4 اور 4 8 ہفتے کے بعد 8 اور 9 ہفتے کا ٹائم ہے. 8 اور 9 ہفتے میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی. اب اس میں اس کا ذرا تھوڑا سا اور بھی پرت کھول لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا میننگ فل جملہ ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 8-9 ہفتوں میں باہر آ سکتے ہیں. ہم ذرا اب واپس چلتے ہیں جو پاکستانی امریکنز آئے تھے
5 عدد اور انہوں نے ملاقات کی تھی DGISI سے اور وہ پورا دن ان کے ساتھ انگیجمنٹ رہی, مذاکرات ہوئی ہے, بات چیت ہوئی, جو بھی اس کو نام دیں, اور DGISI سے تفصیلی ملاقات, اس کے مختلف اینگلز تو وہ آ چکے ہیں. لیکن ان میں ایک جو بات ہے وہ یہ کہی گئی تھی کہ ہمیں وقت دیں. DGISI نے کہا تھا کہ ہمیں وقت دیں تھوڑا سا, اور ہم 6-7 ہفتوں میں 6-8 ہفتوں میں چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے اور کچھ ہم پازیٹیو سائڈ سے آگے بڑھ سکیں گے. اور جو معاملہ تھا عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق, اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی, اور جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی, وہ بہت زیادہ اگریسو بھی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. اور بہت حد تک جو ہے سب سے بڑی اس وقت فورس جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم ہے. اور کیونکہ باقی تو سارے جتنے بھی کمیونیکیشن ٹولز ہیں اور جتنی بھی ذرائع مواصلات ہیں اور جو بیان جو کنوے کرنے کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سارے کے سارے بلاک ہو چکے ہیں سوائے سوشل میڈیا کے. تو لہٰذا سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. اگر ہم اس بات کو اس کے ساتھ ملا لیں, اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ عید سے پہلے, اگلی عید سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے, تو اس سے بہت اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں. اور عاطف خان صاحب نے, کل میں سن رہا تھا عاطف خان صاحب کو, تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک طرح کی انگیجمنٹ ہے, اور جو گفتگو DGISI کے ساتھ ہوئی تھی ان کی, وہ گفتگو بھی دو بدو تھی, اور کچھ جو لب و لہجہ DGISI کا تھا اور اس میں سے جو 5 میں سے 2 رہنماؤں کے لب و لہجے میں وہی تھا, اور تو تکرار ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ہارڈ ٹاک جو ہے وہ ہوئی تھی. اور اس ہارڈ ٹاک کے نتیجے میں جو بات ہو رہی ہے تو اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ چیزیں جو ہیں کم از کم سٹیٹس کو نہیں رہے گا. اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ اس کے ادروائز بھی جو پوائنٹس میرے پاس اور بھی کچھ خبریں ہیں, ان خبروں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو لگتا یہی ہے کہ کم از کم یہ سچویشن زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گی. اب آج جو باہر نکل کے ایک اور گفتگو بھی ہوئی, اور جنید اکبر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا, اور ہم آرام سے سکون سے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے, اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی فیصلہ کرے گی, اور ہم اڈیالہ کے باہر بھی دھرنا دے سکتے ہیں اور ادروائز بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ سچویشن. دوسری عمران خان صاحب سے ہی متعلق خبر ہے, اور ڈاکٹر موحید پیرزادہ نے انٹرویو کیا ہے کانگریس مین جیک برگمین کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور میں وہاں زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کروں گا اور حقائق پر مبنی رائے امریکی حکومت سے شیئر کروں گا, پھر سفارتی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے. تو اس سے بھی یہ بہت اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے کانگریس مین آئیں گے تو وہ امریکن حکومت اور ٹرمپ انتظامیہ کی مرضی کے ساتھ آئیں گے, اور وہ بھی کوئی پیغام لے کر آئیں گے اور کچھ پیغامات لے کر واپس جائیں گے. اور اس میں بھی یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی, جمہوریت کی بحالی, آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی, یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ اسی طرف چیزیں جائیں گی. اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا, انہوں نے کہا کہ جی آج جو اندر سے آیا, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگلی عید جو ہے وہ باہر ہوگی. اعظم سواتی صاحب نے بھی باہر نکل کے یہی گفتگو کی, اور اگلی بات جو ہے ہمارے سورسز کے مطابق وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ وہ واقعتاً ایک وبال جان ہے, اور اگر اسے نہ روکا گیا اور اس سے پہلے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ طے نہ ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں جمہوریت اور رول آف لا کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے اور یہی جعلی نظام چلتا رہا, تو ایسی صورت میں جنرل صاحب کو تو مشکلات درپیش ہوں گی ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں.
اور ان پابندیوں کو رکوانا جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان میں شہری آزادیاں بحال کی جائیں. اس کا ہمیں ایک اور جو سائن ملا وہ کراچی سے، سندھ سے ملا کہ سمی بلوچ جن کو ایک ایوب خان مارشل لائی دور کے جو احکامات تھے ان کے ذریعے 3 MP جسے کہا جاتا ہے نقص امن کے اندیشے کے پیش نظر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، حراست میں لیا گیا تھا، تو آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور آرڈر واپس لے لیے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ابھی بلوچ خواتین جو ہیں وہ بدستور ابھی بھی گرفتار ہیں اور ان کو بھی زیر حراست رکھا ہوا ہے اور وہاں بھی مسائل جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. بلوچ خواتین کی بازیابی کے لیے بلوچستان میں پہاڑوں کے دامن میں آج بھی دھرنا جاری ہے اور یہ عید کے دن بھی جاری تھا اور اگلے دن بھی. تو یہ خبر بھی از خود ایک جو ہے وہ عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. یہ آپ کو میں مناظر بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے سن لیا جناب. اور دوسرا اب سنیے کانگریس مین جیک بریگمن کا وہ کیا کہتے ہیں. Release of the prisoners, Imran Khan, I think at some point you also tweeted about him. So what is your position on those issues, Congressman? Well, my position, yes, we will be going to Pakistan soon, and I believe my role there is to meet as many people as possible in the time we're on the ground and to listen and begin to form more exact opinions based upon what I see and what I experience. And again, I'm with, like my colleague Congressman Swazi, release of the opinions based upon what I see and what I experience. And again, I'm with, like my colleague Congressman Swazi, we're there to listen, learn, meet people, and then hopefully, as the situation is appropriate, enable the United States on the diplomatic side to begin to move forward with next steps. But we cannot solve any country's problems for them. تو یہ آپ نے سنی ہے جناب امریکن کانگریس مین کی گفتگو. وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں پاکستان اور حقائق پر مبنی وہاں پہ جائزہ لوں گا اور جو رپورٹ ہوگی وہ سبمٹ کی جائے گی. اب آپ کو میں ایک اور خبر بھی دیتا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت سارے لوگوں کو کہہ کے چھڑوایا گیا تھا، یعنی کہ پارٹی چھوڑ دیں، آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. اب ان میں سے بہت سارے لوگ جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں وہ واپس پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور معافیاں بھی مانگ رہے ہیں ساتھ ساتھ، جتنے بھی لوگ چھوڑ کے گئے تھے. اور وہ بھی جو خاموش ہیں، وہ بھی جو ایکٹیو ہیں، وہ سب کے سب واپس پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اور بہت بڑا سائن ہے کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑا تھا، پریشر میں چھوڑا، ادروائز چھوڑا، ولنگلی چھوڑا، کہیں کچھ بھی کہہ لیں آپ، چھوڑنے والے جو تھے. اور وہ سب کے سب، آپ اسد عمر صاحب کو سن لیں، آپ ابھی لیٹسٹ جو انٹرویو آیا ہے عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ تھے، وہ کہتے ہیں میں پریشر برداشت نہیں کر سکا، مجھ سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی. ظاہر ہے کہ اگر ہم پارٹی میں واپس جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پچھتا رہے ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چھوڑ کے پچھتا رہا ہوں، وہ وقت ایسا تھا کہ ریزسٹ کر نہیں سکے اور عمران خان کو چھوڑنا پڑا، یعنی وہ واپس آنا چاہتے ہیں. اب اگر یہ سب لوگ واپس آنا چاہتے ہیں تو از خود آپ سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ جو ایک کچھ عرصہ پہلے تک جو حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ماؤتھ پیس تھے وہ یہ کہتے رہے کہ ختم شد اور کراس لگا دیا، بھول جائیں، تو اس کا مطلب ہے
کہ ایسا نہیں ہے اور اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے اس سوچ میں. اور جنرل عاصم منیر صاحب بھی عمران خان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری عزت جو ہے وہ بچ جائے اور میرے عہدے کو کچھ نہ ہو اور مجھے نقصان نہ پہنچے. یہ ہے اصل بات جہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ وہ اپنی ذات سے بات شروع کرتے ہیں اور اپنی ذات پہ ہی ختم کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں عمران خان کو سیاسی طور پہ ذبح کرنا پڑے وہ کر دیتے ہیں, نواز شریف کو کرنا پڑے وہ کر دیتے ہیں, زرداری صاحب کو کرنا پڑے وہ کر دیتے ہیں, جو راستے میں آئے وہ ملیا میٹ کر دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف یہ تپش اور آگ نہیں آنی چاہیے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب بھی بالکل ڈیل چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات عمران خان کے ساتھ طے ہو جائیں. لیکن یہ کیسے ہوں گے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے اور آپ بھی تلاش کر رہے ہیں, میں بھی تلاش کر رہا ہوں. لیکن لگتا یہی ہے کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور جب آپ انگیج کرتے ہیں تو پھر انگیج جب کرتے ہیں تو پھر انگیجمنٹ ہو ہی جاتی ہے. اور جب انگیجمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر چھوٹی موٹی باتوں کو بھول بھلا کے پھر رشتہ بھی طے ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ ہیں اب تک کی اطلاعات اور اب تک کی خبریں. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.